الرحیم، یہ سوال ایک ویڈیو سے متعلق ہے۔ ویڈیو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کی ہے۔ پہلے ویڈیو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ایک جگہ جھوٹ بولنا جائز ہے، بیوی ناراض ہو اس کو راضی کرنے کے لیے بھی شک جتنے مرضی جھوٹ بول، جتنا تمہیں جھوٹ بولنے کا شوق ہے نا بیوی کے سامنے نکال کہ وہاں سب جائز، اس کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز، باقی کہیں بھی جھوٹ جائز نہیں۔ یہ اسی ویڈیو سے متعلق سوال ہے کہ صحیح ہے کیا مفتی صاحب کے، کیا یہ ویڈیو صحیح ہے؟ جواب میں عرض ہے کہ بے شک یہ صحیح ہے۔ حضرت مولانا نے جو کچھ سنایا ہے وہ حدیث کے اندر آیا ہے، حدیث ترمذی میں آئی ہے، ابو داؤد کی روایت ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یحل الکذب الا فی ثلاث، تین موقع ایسے ہیں جہاں جھوٹ بولنے کی گنجائش ہے، جھوٹ جائز نہیں ہے مگر تین موقعوں میں۔ ایک یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی سے جھوٹ بولے تاکہ اسے خوش کرے، اور جنگ کے دوران جھوٹ بولنا، اور تیسرے لوگوں کے درمیان میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ تو یہ تین موقع ہیں جہاں جھوٹ بولنے کی گنجائش ہے۔ تو شوہر بیوی سے جھوٹ بول سکتا ہے اس کو خوش کرنے کے لیے۔ ایسے ہی آگے ہے کہ اگر وہ حدیث المرأۃ زوجہا، بیوی شوہر سے اگر جھوٹ بول رہی ہے اس کو خوش کرنے کے لیے تو اس کی بھی گنجائش ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کے سامنے جھوٹ بول سکتے ہیں ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے۔ اب یہاں جھوٹ بولنے کا مطلب کیا ہے؟ تو جھوٹ بولنے کا مطلب یہاں پر ہے الکذب فی اظہار الود والمحبہ، محبت کے اظہار کے لیے جھوٹ کو بولنا تاکہ الفت اور محبت جو فیملی کے درمیان میں ہوتی ہے یہ برقرار رہے۔ مثال کے طور پر شوہر بیوی سے کہے کہ انکی غالیہ، تم تو بڑی قیمتی ہو، یا ہے کہ میں جتنی محبت تم سے کرتا ہوں اتنی تو کسی سے بھی نہیں کرتا ہوں۔ یا شوہر بیوی سے یہ کہے کہ انتی اجمل النساء فی عینی، دنیا کی جتنی بھی عورتیں ہیں میرے نگاہوں میں تم سب سے زیادہ خوبصورت ہو۔ تو اس طرح کا جھوٹ بولنے کی گنجائش ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ما یؤدی الی اکل الحقوق، ایک دوسرے کے حقوق مارے جا رہے ہوں، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اول فرار من الواجبات، یا جو ضروری احکامات ہیں ان سے فرار اختیار کیا جا رہا ہو، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ مثلا شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کے لیے نان و نفقے کا انتظام کرے، اس کے لیے گھر کا انتظام کرے، اس کے خرچے کا انتظام کرے، اسے خرچ دے، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اب اگر شوہر بیوی کو خرچ نہیں دیتا ہے اور اوپر سے جھوٹ بولتا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں بیوی کو خوش کرنے کے لیے کوئی اس طرح کا جملہ بول دیتا ہے کہ تم تو بڑی حسین ہو، بڑی خوبصورت ہو، تو اس کی گنجائش ہے۔ یا ہے کہ کوئی چیز وہ سستی خرید کے لایا ہے، مثلا 700 روپے کا ڈریس خرید کے لایا ہے، اسے خوش کرنے کے لیے وہ اگر وہ 1000 کا بول دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اس لیے کہ اس میں یہ اس طرح کا جھوٹ ہے کہ جس میں کسی کا نقصان نہیں ہے، بیوی اس سے خوش ہو رہی تو اس کی گنجائش ہے۔ حضرت عمر کا ایک قصہ نقل کیا گیا ہے، کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر تم سے معلوم کرتا ہوں کہ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو یا نہیں کرتی ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ اگر اللہ کی قسم دے کر مجھ سے پوچھ رہے ہو تو نہیں کرتی ہوں فلا۔ تو یہ شخص حضرت عمر کے پاس میں آیا اور آ کر کہا کہ بیوی ایسے ایسے کہہ رہی ہے۔ تو حضرت عمر نے اس عورت کو بلا کر بھیجا اور حضرت عمر نے فرمایا کہ انت التی تقولین لزوجک لا احبک، کہ کیا تم اپنے شوہر سے یہ کہہ رہی ہو کہ تم محبت نہیں کرتی ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، اس نے مجھے اللہ کی قسم دے کر یہ بات معلوم کی تھی، اب جب اللہ کی قسم دے دی گئی تھی تو چونکہ میں محبت نہیں کرتی ہوں اس لیے میں نے جھوٹ نہیں بولا ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ تم جھوٹ بول دیتی، اس لیے کہ گھروں کی جو بنیاد ہے وہ محبت پر نہیں رکھی جاتی ہے۔ معاشرہ اور گھر وغیرہ جو ہے ضروری نہیں کہ وہاں دلوں کے اندر محبت اتنی زیادہ موجود ہو، بلکہ کبھی محبت اتنی زیادہ موجود بھی نہیں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ایک دوسرے سے تعلقات تو رکھنے پڑتے ہیں۔ تو اگر وہ شخص تم سے کہہ رہا تھا، اللہ کی قسم بھی دے رہا تھا، تو تب بھی تم کہہ دیتی کہ ہاں میں محبت کرتی ہوں، تمہیں انکار نہیں کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ اس سے باہمی محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو محبت کے اظہار کے لیے اور ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے یہاں جھوٹ بولنے کی گنجائش ہے۔ شوہر بیوی کے سامنے بالکل اس طرح کے جملے استعمال کر سکتا ہے، لیکن اگر اس سے حق مارا جا رہا ہے یا اس طرح کا جھوٹ ہے کہ جس سے کسی کو نقصان پہنچ رہا ہے تو پھر اس طرح کا جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔